یہ آکاشوانی ہے، یہودی کی لڑکی۔ اس ناٹک کی پہلی کڑی میں آپ نے سنا کہ کس طرح رومن سامراجیہ دوارا یہودیوں پر اتیاچار کیے جاتے ہیں۔ اتیاچار کی انہی گھٹناؤں کے بیچ یہودی لڑکی راہیل رومن شہزادے مارکس کے پریم میں بندھ جاتی ہے۔ راہیل کو پتہ چلتا ہے کہ جس مارکس کو وہ یہودی سمجھتی تھی وہ دراصل ایک رومن ہے۔ اب سنیے آگے۔ اگر ہم نے تم پر زندگی کے دروازے بند کر دیے ہوتے تو اس وقت ہم یہاں نہیں ہوتے، روم میں آج ایک بھی یہودی نہ ہوتا۔ تم ناشکرے لوگ، تم رومنوں کی مہربانی کی وجہ سے زندہ ہو۔ کیوں نہیں؟ یہ سورج جو ہمیں روشنی اور گرمی پہنچاتا ہے، یہ دریا جو ہمیں پانی پلاتے ہیں، یہ زمین جو ہمارے لیے غذا اگاتی ہے، وہ سب تمہاری ہی مہربانی ہے۔ یہ قدرت کا کارخانہ تمہاری ہی مہربانی سے چل رہا ہے، تمہاری ہی مہربانی کی وجہ سے ہماری زندگی ہے۔ اچھا، تو بتا سکتا ہے کہ یہودیوں کے ساتھ ہم نے کون سا برا سلوک کیا؟ یہ مجھ سے نہیں، اپنے بے درد دل سے پوچھو۔ کیا ہزاروں یہودیوں کو صرف اس قصور پر کہ ان کی عبادت کا طریقہ رومیوں سے مختلف ہے اور وہ رومن دیوتاؤں کی پوجا نہیں کرتے، بڑی بے عزتی کے ساتھ قتل نہیں کیا گیا؟ ہزاروں یہودی بچے یتیم اور ہزاروں یہودی عورتیں بیوہ نہیں ہوئیں؟ یا سارے قید خانے مظلوم یہودیوں سے بسائے نہیں گئے؟ اگر یہ اچھا سلوک ہے تو بتاؤ ظلم کس کو کہتے ہیں؟ نہ سمجھ یہودی، خاموش رہ۔ کیا زندگی تجھ کو پیاری نہیں؟ بزرگ باپ، ایک ایسے بڈھے کو جس کا دماغ چل گیا ہے منہ لگانا آپ کی شان کے خلاف ہے۔ میں بھی دیسیا کی رائے کو پسند کرتا ہوں۔ آپ اس بڈھے یہودی کی احمقانہ باتوں کا خیال نہ کریں، میں اس یہودی کو خاموش رہنے کا حکم دیتا ہوں۔ بزرگ باپ اٹھیے اور برکت دے کر ڈیسیا اور مارکس کے ہاتھ ملائیے۔ خوش رہو، ایک دوسرے پر مہربان رہو، دیوتا تم پر مہربان رہیں، زندگی ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی خوشی سے گزرے۔ ٹھہرو ٹھہرو، جب تک مجھ مظلوم کی فریاد نہ سنی جائے، جب تک میرے ساتھ کی جانے والی دغابازی کا فیصلہ شاہی دربار میں نہ ہو، اس وقت تک شہزادہ اور شہزادی کے ہاتھ ایک دوسرے سے الگ رہیں۔ یہ کون؟ راہیل، تو یہاں کیوں آئی؟ شاہی دربار سے ظلم کے خلاف فریاد کرنے جو مجھ پر توڑا گیا۔ اے بادشاہ، میں انصاف چاہتی ہوں۔ راہیل، کیا تو سمجھتی ہے کہ ایک رومن شہزادے کے خلاف ایک مظلوم یہودی لڑکی کی فریاد سنی جائے گی؟ اگر اس دربار کا یہ دعویٰ ہے کہ یہاں امیر اور غریب دونوں کو ایک نظر دیکھا جاتا ہے، امیر اور غریب دونوں کے لیے ایک قانون ہے، ایک سا انصاف ہے، تو اس دعوے کی شرم رکھنے کے لیے فریاد سننی پڑے گی۔ یہودی لڑکی، صاف صاف لفظوں میں بیان کر، اگر تو مظلوم ہے تو تجھ پر ظلم کرنے والا شاہی دربار اور مذہبی کونسل کا ہی آدمی کیوں نہ ہو، تجھے انصاف ضرور ملے گا۔ بول، کس کے خلاف فریاد لائی ہے؟ جفا پیشہ، وفا دشمن، ستمگر کون ہے؟ یہ ہے شکایت جس کی کرتا ہے مقدر کون ہے؟ یہ ہے شہزادہ مارکس۔ نہیں، یہ غلط ہے۔ اے یہودی لڑکی، زبان سنبھال۔ میں کوئی ایسا لفظ جس سے میرے منگیتر کی توہین ہو نہیں سن سکتی۔ شہزادی، میرے ساتھ دھوکا کیا گیا ہے۔ عالی جا، اگر آپ میری عرض سنیں تو میں کہوں گا کہ عورتوں کے بیان پر کبھی یقین نہیں کرنا چاہیے۔ یہ عورتیں شیطان کے مکتب سے تعلیم پا کر نکلی ہیں، اس لیے ان سے ہر وقت ڈرنا چاہیے، کیونکہ دنیا میں جتنے فتنے ہیں سب انہی کے ذات سے ہیں۔ عالی جا، کیا شاہی انصاف مظلوم کے بجائے ظالم کی طرفداری کرے گا؟ نہیں، جس طرح سورج کی روشنی امیر کے محل و غریب کے جھونپڑے میں تمیز نہیں کرتی، میرا انصاف بھی بڑے اور چھوٹے کے لیے ایک ہے۔ میں اپنی ذمہ داری جانتا ہوں، اپنا فرض پہچانتا ہوں۔ عالی جا،
خدا آپ کو مظلوموں کی حمایت کے لیے قیامت تک زندہ رکھے۔ فرمائیے، اگر آپ کی رعایا میں سے کوئی شخص کسی عورت سے شادی کا وعدہ کر کے اپنی محبت کا شکار کر لے اور اس کے کمہارے ہونٹوں اور گالوں کو ناپاک بنانے کے بعد اسے چھوڑ کر کسی دوسری عورت سے پیار کرے تو اس کے لیے حضور والا قانون کیا سزا تجویز کرتا ہے؟ موت، رحم کے بغیر موت۔ بس فیصلہ ہو چکا عالی جاہ، یہ فیصلہ تاریخ میں آپ کا نام ہمیشہ زندہ رکھے گا۔ ولی عہد شہزادہ مارکس کے قتل کے پروانے پر دستخط کیجئے عالی جاہ۔ مارکس، پہلے مارکس کا جرم تو معلوم ہو۔ شہزادے نے یہودی کا بھیس بنایا، مجھ سے شادی کا وعدہ کیا، اور اب شہزادی ڈیسیا کو بھی فریب کے فندے میں ڈال رہا ہے۔ مجھ کو نے کیا جب تو اسے شاد کرے گا، اس کو بھی میری طرح یہ برباد کرے گا۔ مارکس، اٹھ اور جواب دے، ورنہ بدترین قسم کی سزا کے لیے تیار رہ۔ بے شک غلام آپ کا خطاوار ہے اور دست بستہ حضور والا سے رحم کا امیدوار ہے۔ رحم یہ یہودی کی لڑکی کر سکتی ہے، میں نہیں کر سکتا۔ شہنشاہ عالم، بس کچھ نہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ضرور ہوگا۔ میری عرض یہ ہے کہ قانون بھٹکی ہوئی رعایا کے لیے ہے، شہنشاہ اور مذہبی کونسل کے لیے نہیں، جو قانون کے بنانے والے ہیں۔ نہیں، بادشاہ، شہزادے اور سردار کوئی بھی قانون سے باہر نہیں۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ شہزادے کی حیثیت عام رعایا سے مختلف ہے۔ جس تلوار سے غلام کو سزا دی جاتی ہے، اسی سے رومن سردار یا شہزادے کو قتل کرنے میں دربار شاہی کی توہین ہوگی۔ انصاف کی تلوار غلام اور سردار دونوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرے گی۔ اس کا جوش ایک قسم کا جنون ہے، پاگل پن ہے۔ چھوکری، تو سلطنت کا چراغ گل کرنا چاہتی ہے تو پھر یہ کیوں نہیں کہتے کہ غریبوں کے سر امیروں کے چھوکروں کے لیے ہیں؟ بے شک، واہ رے مذہب اور مذہبی پیشوا، تمہارا غم ہے غم، مفلس کا صدمہ ایک کہانی ہے۔ تمہارا عیش ہے عیش اور ہمارا عیش فانی ہے۔ یہاں بچپن بڑھاپا، وہاں بڑھاپا بھی جوانی ہے۔ تمہارا خون ہے خون اور ہمارا خون پانی ہے۔ کیا کروں، کیا نہ کروں؟ اے انصاف کے داتا، اے روم کے شہنشاہ، مجھے انصاف ملنے میں کیا دیر ہے؟ اگر ابھی تک آپ نے میری فریاد نہیں سنی تو میں اور زور زور سے پکار کر فریاد کروں۔ اے انصاف کے رکھوالے شہنشاہ، عالی جاہ، کیا بیٹے کی محبت اور انصاف میں جنگ ہو رہی ہے؟ ہاں، مگر فتح انصاف ہی کی ہوگی۔ تو پھر مجھے انصاف دیا جائے۔ تمہیں انصاف ضرور ملے گا۔ آپ سے؟ ہاں، مجھ سے۔ کہاں؟ یہاں۔ کب؟ اسی وقت مارکس کو ہتھکڑیاں پہنائی جائیں اور مقدمے کے فیصلے کے لیے کل اسے مذہبی عدالت میں پیش کیا جائے۔ ارے شہزادی ڈیسیا میری رقیب آ رہی ہے۔ ہاں، اس کے دل کی حالت سمجھ سکتی ہوں، جو حالت میری ہے وہی اس کی بھی ہے۔ اے آسمان کے فرشتوں، مجھے توفیق دو کہ میں بے وفا مارکس کی جان بچاؤں اور ٹوٹا ہوا دل لے کر اس دنیا سے اٹھ جاؤں۔ حضور، کیا آپ اس جنم جلی کی دبی ہوئی آگ کو اور دہکانے آئی ہیں؟ اے پریوں سے زیادہ خوبصورت لڑکی، میں تم سے بھیک مانگنے آئی ہوں۔ بھیک؟ اور مجھ سے؟ میرے پاس سوائے آنسوؤں کے ہے ہی کیا؟ اور اب تو آنسو بھی نہیں۔ تمہارے ہاتھ میں اس نادان مارکس کی جان ہے۔ وہ جان تو میری جان کے ساتھ جائے گی۔ تم مارکس کو چاہتی ہو نا؟ اپنی زندگی سے بھی زیادہ۔ وہ تمہارا محبوب ہے نا؟ اس میں کیا شک ہے؟ محبت کا کیا دستور ہے؟ کسی کی محبت میں گھل گھل کر جان دینا یا محبوب کی جان لینا؟ شہزادی، آپ کیا چاہتی ہیں؟ اے بھولی بھالی لڑکی، میں تیرے دل کا درد سمجھتی ہوں۔ مارکس کی زندگی تیرے درد کا علاج نہیں۔ کیا تم مارکس کی موت کے بعد بھی زندہ رہنا چاہے گی؟ بالکل نہیں۔ تم اپنے جوش غضب میں عشق اور رقابت کے علاوہ ہر چیز بھول گئی ہو۔ تم مارکس کی محبت کا دم بھرتی ہو، لیکن سچی محبت کے جو فرض ہیں وہ تم بھولی جا رہی ہو۔ جاؤ جاؤ، عدالت میں کہہ دو کہ شہزادہ قصوروار نہیں۔ شہزادی،
ہاں، میں اس کی ہونے والی حقدار بیوی اپنی محبت کو قتل کرنے والے شہزادے کی جان بچاؤں گی اور اپنی جان دے دوں گی، اور جب میں اس دنیا میں نہ رہوں تو اس وقت تم پکار کر کہہ دینا کہ راحیل کا پیار سچا تھا۔ تمہارا پیار سچا ہے، میں اس کی گواہی دیتی ہوں، دنیا اس کی گواہی دے گی۔ میں چلوں گی اور اس بیوہ کا آخری دیدار کر کے مروں گی۔ راحیل مر جائے گی مگر جو کہا ہے اسے کر دکھائے گی، بچائے گی اور اسے ضرور بچائے گی۔ غریبوں کا بھی کوئی آسرا ہوتا تو کیا ہوتا، غریبوں کا بھی کوئی آسرا ہوتا تو کیا ہوتا۔ ہمارا بھی خدا ہوتا تو کیا ہوتا، بتے کافر ہمارا بھی خدا ہوتا تو کیا ہوتا۔ جب اتنی بے وفائی پر اسے دل پیار کرتا ہے، جب اتنی بے وفائی پر اسے دل پیار کرتا ہے، جو یا رب وہ ستمگر با وفا ہوتا تو کیا ہوتا، جو یا رب وہ ستمگر با وفا ہوتا تو کیا ہوتا۔ راحیل تو ہوش میں ہے؟ ہاں۔ اپنا مقدمہ اس مذہبی عدالت میں پیش کرو۔ میرا کوئی مقدمہ نہیں۔ تم نے کل دربار میں شہزادے مارکس کے خلاف فریاد کی تھی، لیکن اب میں اسے واپس لیتی ہوں۔ تم اپنا بیان واپس لیتی ہو؟ میں اپنا بیان واپس لیتی ہوں، مجھے کسی سے کوئی شکایت نہیں۔ راحیل تو دیوانی ہو گئی ہے۔ ایسا ہی ہوگا ابا، ہوش آواز کروں گی بھی کیا؟ کیوں اپنے ہاتھوں سے اپنی قبر کھود رہی ہے؟ اس لیے کہ زندگی کے ظلم سے نجات ملے۔ عدالت اس کی باتوں کا یقین نہ کرے، اس پر ضرور کسی نے جادو کر دیا ہے۔ میں روم کے قانون کے مطابق آخری بار پوچھتا ہوں، تو شہزادے مارکس پر لگائے گئے الزامات واپس لیتے ہیں؟ ہاں، ایک ایک لفظ واپس لیتی ہوں۔ عذرا، کیونکہ تم بھی اس دعوے میں شریک تھے، اس لیے تم اب کیا کہتے ہو؟ دنیا کے تمام ریگستانوں میں ریت کے جتنے ذرے ہیں اور آسمانوں میں جتنے ستارے ہیں، ان سے بھی زیادہ لفظ میرے پاس تھے، لیکن راحیل کے اس بیان کے بعد میں ایک لفظ نہیں کہہ سکتا اور عدالت کے فیصلے کے سامنے اپنا سر جھکاتا ہوں۔ تو اس مذہبی عدالت کا یہ فیصلہ ہے کہ شہزادے مارکس کو عزت و آبرو کے ساتھ رہا کیا جاتا ہے اور ایک رومن پر ثبوت کے بغیر جھوٹا الزام لگانے کے جرم میں راحیل اور عذرا کو زندہ آگ میں جلانے کا حکم دیا جاتا ہے۔ میرے باپ کو سزا؟ جرم میں نے کیا ہے، میرے باپ سے اس کا کیا تعلق؟ تمہارا باپ بھی تمہارے جرم میں شریک تھا، اس نے شہزادے مارکس کے خلاف جھوٹی گواہی دی تھی۔ نہیں، انصاف نہیں، ظلم ہے۔ مجھے جو چاہے سزا دو مگر میرے باپ کو چھوڑ دو۔ فیصلہ ہو چکا، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ اجلاس برخاست۔ بزرگ باپ،
وفا کی پتلی یہودی کی لڑکی نے نہایت شرافت کا ثبوت دیا ہے، مجھے موت کے دہانے سے واپس لائی ہے۔ اگر آپ اپنے ولی عہد اور ہونے والے بادشاہ کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم پر احسان کیجئے اور اس لڑکی کو بری کرنے کا کوئی طریقہ نکالیے۔ شہزادے، اس لڑکی نے میرے دل میں ایک عجیب طوفان پیدا کر دیا ہے۔ میں خود اس لڑکی پر رحم کرنا چاہتا ہوں، مگر افسوس ہے کہ روم کا قانون اس کی اجازت نہیں دیتا۔ کوئی طریقہ نکالیے، کسی صورت سے اس کی جان بچائیے، ورنہ زندگی بھر میں بے چین رہوں گا۔ شہزادے، آپ چاہیے، مجھ سے جو ممکن ہوگا میں کروں گا۔ راحیل، اگر تمہارا باپ تمہارے بچانے کے لیے تم سے کوئی درخواست کرے تو تم منظور کرو گی؟ میں زندہ رہنا نہیں چاہتی۔ کیا تم اپنے باپ کو بھی بچانا نہیں چاہتی؟ دل و جان سے اپنے پیارے ابا کو بچانا چاہتی ہوں۔ راحیل، پھر تمہیں اپنے باپ کی درخواست ماننی ہوگی۔ عذرا، تم اپنی لڑکی کو موت کے منہ سے بچانا چاہتے ہو؟ میں اپنی جان کی قیمت پر بھی اس کو بچانا چاہتا ہوں۔ تو اسے اجازت دو کہ وہ اپنا مذہب چھوڑ کر ہمارے مذہب میں شامل ہو، اور اس کے ساتھ تم بھی ہمارا مذہب قبول کرو۔ کیا 2 روز کی زندگی کے لیے اپنا ایمان بیچ دوں؟ یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہوگا۔ کیا میرا کہنا منظور نہیں؟ ہرگز نہیں۔ اپنی بچی کو بچانے کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر اپنے مذہب سے منہ نہیں موڑوں گا۔ حضرا، یہ میری مہربانی ہے کہ اس وقت میں تمہاری جان بچانے کو تیار ہوں، ورنہ تم جانتے ہو کہ میں یہودیوں کی صورت تک دیکھنا نہیں چاہتا۔ میں جانتا ہوں، ایک بات میں اور جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ وہ کیا؟ یہودیوں سے نفرت ہی کا نتیجہ ہے کہ قدرت نے تمہارا غرور توڑ دیا، تمہارا گھر بار، بیوی، بچہ، سب کچھ تم سے چھین کر تمہیں اکیلے اس دنیا میں کوڑنے کے لیے چھوڑ دیا۔ میری پچھلی زندگی کے بارے میں تو کیسے جانتا ہے؟ بے درد بروٹس، عذرا آج سے نہیں، تجھے 16 برس سے پہچانتا ہے۔ میں تیری ساری کرتوتوں سے واقف ہوں کہ کس طرح تو نے ہزاروں یہودیوں پر ستم ڈھائے، انہیں قید کیا، انہیں قتل کرایا۔ میں نے یہودیوں کے ساتھ جو سلوک کیا وہ اس کے حقدار تھے، مگر اب میری مہربانی دیکھ کہ میں تیری اور تیری بچی کی جانیں بخشنا چاہتا ہوں، مگرچہ تم دونوں مجرم ہو۔ بروٹس، میں تجھے آج سے 16 برس پہلے کا واقعہ یاد دلاتا ہوں، جب شاہ نیرو کے حکم سے روم جل رہا تھا۔ اس وقت تیرے گھر میں ایک خوبصورت بیوی اور بیوی کی گود میں ایک 6 مہینے کی خوبصورت بچی تھی۔ یہ بات تو کیوں یاد دلانا چاہتا ہے؟ بروٹس، تیری بیوی ضرور آگ میں جل کر مر گئی، لیکن بچی، میری بچی کیا وہ زندہ ہے؟ ہاں، تیری بچی زندہ ہے۔ سچ بول رہا ہے حضرا؟ میں جھوٹ نہیں بولتا۔ میری بچی کو کس نے بچایا؟ ایک رحم دل یہودی نے۔ کون ہے وہ؟ نہیں بتا سکتا۔ حضرا، اس کا نام نہیں بتا اس کا سکتا۔ ٹھکانہ نہیں بتا سکتا۔ میں اس سے اور اپنی بچی سے کیسے مل سکتا ہوں؟ حضرا بولو، جواب تو حضرا۔ میں کچھ نہیں بتاؤں گا، نہیں نہیں، ہرگز نہیں، یہ میرا راز ہے۔ حضرا مجھ پر رحم کرو۔ رحم؟ آج پہلا دن ہے کہ رحم کا لفظ تمہاری زبان پر آیا۔ اب تمہیں معلوم ہوا ہوگا کہ رحم کی ضرورت مظلوم یہودیوں ہی کو نہیں، ظالم رومنوں کو بھی ہوا کرتی ہے۔ بروٹس، تم نے دیکھا کہ میری بیٹی نے رحم کیا اور روم کے ولی عہد اور ہونے والے بادشاہ کی جان بخش دی، اور اس رحم دلی کے برتاؤ کا پھل ہمیں یہ ملا کہ بیٹی اور باپ دونوں کو زندہ آگ میں جلانے کا حکم دیا گیا۔ یہ ہے تمہارا رومن انصاف، اور اب ہم سے مذہب کی قیمت دے کر اپنی زندگیاں خریدنے کو کہا جا رہا ہے۔ رحم کرو حضرا، رحم کرو۔ ایک کنگال مفلس یہودی کے پاس رحم کہاں سے آیا؟ جاؤ اپنے قانون سے رحم کی درخواست کرو، شاید وہ تمہیں یہ چیز دے سکے جس کے پاس نہیں ہے۔ بتا دے حضرا، میں اپنے پچھلے قصوروں کی معافی مانگتا ہوں۔ یہ سر جو مذہبی پیشوا کا تاج پہننے کے بعد اس ملک کے بادشاہ کے سامنے بھی نہیں جھکا، تیرے قدموں میں جھکاتا ہوں۔ کیوں؟ کیسا جھٹکا لگا؟ اپنے سر پر مصیبت آئی تو کتنی جلدی گردن جھکائی۔ جب تم نے ترس کھانے سے انکار کیا تھا، اب میں رحم کھانے سے انکار کر رہا ہوں۔ تو انکار؟ 1000 بار۔
اچھا تب میں زبردستی تیرے سینے سے راز نکلواؤں گا، تیری ایک ایک بوٹی کتوں سے نچواؤں گا۔ جاؤ لے جاؤ، چلا دو، پھونک دو، چھکنا ہی سارا پاک کر ڈالو، شجر کے ساتھ ہی اس کا ثمر بھی خاک کر ڈالو، رکھو اسے بھی وہیں جس جگہ یہ آپ رہے۔ اب اس زمین پہ بیٹی رہے نہ باپ رہے۔ یہ قید خانہ، قلب پر جالے پڑتے ہیں۔ پیاری راہیل، تم کہاں ہو؟ منشی، محبت کا پرسہ دینے آئے ہو؟ میں مر جاؤں گی تو کس کو پرسہ دو گی؟ شاید میری موت کا پیش کی پرسہ دینے آئے ہو۔ راہیل، میں مجرم ہوں، گنہگار ہوں، تمہارے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے اور میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ میں حاضر ہوں، جو سزا دو مجھے منظور ہے۔ میں تو اپنی سزا کو پہنچی، خدا تمہیں اور شہزادی ڈیسیا کو شاد و آباد رکھے۔ پیاری راہیل، میں بے حد شرمندہ ہوں کہ میں نے کیا کیا۔ تمہارے بغیر زندگی میرے لیے سزا ہے۔ تم پر کوئی حق نہیں میرا، لیکن منشی ایک بات اگر کرو گے تو میری روح کو سکون ملے گا۔ راہیل، مجھے بھول جانا، سمجھنا خواب تھا جو کچھ کے دیکھا، جو سنا افسانہ تھا۔ راہیل، منشی یہ میرے باپ کا دیا ہوا خریدہ رکھو، یہ میری نشانی ہے، اسے اپنے پاس رکھنا۔ ہم دونوں باپ بیٹی کے مرنے کے بعد اس کو کھولنا۔ اگر اس میں کسی بات کے کرنے کے بارے میں کوئی حکم ہو تو اس سے بچا لانا، اس سے میری روح کو سکون ملے گا۔ اچھا منشی، خدا حافظ۔ یہودی اور اس کی بیٹی کو پیش کیا جائے۔ حضرات، میں قاعدے کے خلاف ایک رعایت اور تمہیں دے رہا ہوں۔ رعایت اور بروٹس؟ میری بچی کو کس نے بچایا تھا؟ میرا جواب تم کو معلوم ہے، نہیں بتا سکتا۔ افسوس تم نے میری رحم دلی سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ جاؤ ان دونوں کو کھولتے ہوئے تیل کی کڑاہوں میں ڈال دو۔ بیٹی راہیل، اگر تو چاہے تو رومیو کا مذہب اپنا کر اپنی جان بچا سکتی، میری طرف سے اجازت ہے۔ پیارے ابا، مجھے ایمان جان سے زیادہ عزیز ہے۔ شاباش اے میری بیٹی، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ جس وقت تیرے تن سے جان رخصت ہو تو اس وقت تیرے ہونٹوں پر خدا کا نام۔ جب ان دونوں کو ہمارے مذہب میں آنے سے انکار ہے، دیر بیکار ہے۔ تڑپ تڑپ کے مرے اس طرح ہلاک کرو، جرس دو آگ میں ان کو جلا کے خاک کرو۔ اس لڑکی پر، اس گلاب کی کلی پر تو رحم کرو۔ ٹھہرو، اس بڈھے یہودی کو کڑھاؤ کے سامنے رکھنا اور اس کی بیٹی کو اس کے سامنے کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دینا۔ بروٹس، تم اپنی رحم دلی اور رعایت کی ڈینگیں مار رہے تھے۔ ایک رعایت، ایک رحم کی درخواست ہے۔ وہ کیا؟ پہلے مجھے کڑھاؤ میں پھینکا جائے۔ اس کی قیمت؟ میں مفلس کنگال یہودی کیا قیمت دے سکتا ہوں؟ یہ بتا دو کہ میری بچی کو کس نے آگ سے بچایا اور کس نے پالا؟ بتاتا، مگر ایک شرط پر۔ بول، وہ کیا ہے؟ جب میں یہ راز بتا دوں تو میرے ہاتھ کا اشارہ پاتے ہی اس لڑکی کو کڑھاؤ میں ڈال دیا جائے، لیکن پہلے میرے سینے میں خنجر بھونکا جائے کہ اپنی بیٹی کی تکلیف دہ موت نہ دیکھوں۔ کہو، یہ شرط منظور ہے؟ یہ شرط منظور ہے۔ تو سنو بروٹس، روم کو جلائے جانے سے 2 برس پہلے کی بات تم کو یاد ہوگی۔ اس جرم میں کہ میں نے سلام نہیں کیا تھا، تم نے میری بچی کو
اس کی ماں کی گوشت سے چھین کر آگ کے تندور میں ڈال دیا تھا. تمہیں یاد ہے نا؟ آگے بات کرو. جب روم جل رہا تھا میں تمہارے گھر کی چھت پر چڑھا. تمہاری بیوی جل کر مر چکی تھی مگر تمہاری 6 مہینے کی بچی اس کے سینے سے چپٹی ہوئی دھوئیں اور گرمی سے بلک بلک کر رو رہی تھی. میں اسے اٹھا لایا. اسرا، تم نے اس بچی کو نکالا؟ میرے مہربان، تم نے پالا؟ ہاں بروٹس، میں نے. مظلوم کنگال یہودی نے، جس کی معصوم اور بے زبان بچی کو تم نے تندور میں جلا دیا تھا. میری بچی کہاں ہے اسرا؟ اب وہ میری بیٹی ہے اور اس کا نام ہے راہیل. اسرا، تم سچ کہتے ہو؟ میں جھوٹ نہیں بولتا. شاید تمہیں ثبوت چاہیے بروٹس. ہاں، ثبوت. تو یہ لو، یہ کنٹھی اور مالا پہچانتے ہو؟ یہی ہے میری بچی. پیارے ابا، یہ آپ نے کیا کہا؟ جو میں نے کہا سچ ہے. میری بچی راہیل. میری بچی سے الگ رہو اور اپنا وعدہ پورا کرو. میرے سینے میں خنجر اتارا جائے اور میری بیٹی کو کھولتے ہوئے تیل کے کڑھاؤ میں پھینکا جائے. نہیں حضرات، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. تم نے مجھ پر احسان کیا ہے، ایسا احسان جس کا کوئی بدلہ نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ نہیں حضرات، رحم کرو، میرا قصور معاف کر دو. جاؤ، لے جاؤ میری 16 سال کی کمائی کو. بیٹی، یہ تیرا باپ. پیارے ابا، جاؤ بیٹی، اپنے باپ کے دل کو ٹھنڈک پہنچاؤ. نہیں، میرے بزرگ بھائی، میری آنکھوں کی روشنی، میرے کلیجے کے ٹکڑے نے جیسے آج تک تمہیں اپنا باپ سمجھا ہے، اسی طرح عمر بھر سمجھے گی. اور جس مذہب میں یہ پلی بڑھی ہے اسی میں آخری سانس تک رہے. میرے پیارے ابا، میری مقدس باپ. بیٹا، پیاری راہیل، مجھے اپنی بے وفائی پر بے حد شرمندگی ہے. میں اس لائق تو نہیں ہوں کہ تم میرا جرم معاف کرو. تم جو سزا دو میں حاضر ہوں. منشی، اس دنیا میں بھلائی کم اور برائی زیادہ ہے. میں نے آپ کو معاف کیا. راہیل، میری عزیز بہن، تم وفا کی پتلی ہو اور ہمارے سب سے بڑے مذہبی پیشوا کی بیٹی ہو. تم نے بڑے دکھ سہے ہیں. میں تمہیں اور دکھی نہیں دیکھنا چاہتی. میں نے جس کا ہاتھ چاہا تھا وہ ہاتھ تمہارے ہاتھ کے لیے ہے. میں دعا کرتی ہوں کہ شہزادہ مارکس اور تم ایک ساتھ ہنسی خوشی رہو. زندگی کی ساری خوشیاں تمہارے لیے ہوں. شہزادی، یہودی کی لڑکی. ابھی آپ آغا حشر کشمیری کے لکھے اس رنگ منچی ناٹک کی دوسری اور انتم کڑی سن رہے تھے. اس کا ریڈیو روپانتر کمال احمد صدیقی نے کیا تھا اور نردیشک تھے دینا ناتھ. دھونی سنیوجن سدرشن کمار اور کرشن کمار نرولا. بھومکا سہت کلاکاروں کے نام اس پرکار ہیں: جونا ارونا کپور، دیسیا سشما آہوجا، مارکس شیام اروڑا، راہل سدھا شیوپوری، کیشیس سریندر سیٹھی، عذرا دینا ناتھ جوتشی، چوبدار گریش ماتھر، بروٹس FC ماتھر، بادشاہ RH چشتی اور انیہ کلاکار تھے